السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما وبعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 25 ستمبر 2024 بروز پیر ہے۔ السلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کے آنے سے خوشی ہوئی، جزاکم اللہ۔ ہمارے ضلع کے جمعیت علماء اسلام کے امیر صاحب تشریف لائے ہیں ضلع بہاول نگر کے، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ 25 ستمبر 2023 بروز پیر ہے، اور میں یہاں فواد میرج لان میکلوڈ گنج تحصیل منچن آباد ضلع بہاول نگر میں جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا محمد طلحہ عطار دامت برکاتہم عالیہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے، اور میں اسی عنوان پر آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دھرتی پر تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب رسول اللہ کے دادا جان ہیں، انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان سے سوال ہوا کہ یہ نام کیوں رکھا، تو انہوں نے جواب دیا۔ میں یہی سوال اور جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امام حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ المتوفہ 405 ہجری نے اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں حضرت عباس حضور پاک کے چچا سے نبی پاک کے دادا حضرت عبد المطلب کی یہ بات نقل فرمائی ہے۔ لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سماہ عبد المطلب محمدہ، کہ جب حضور پاک کی ولادت با سعادت ہوئی، سرکار معالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو حضرت عبد المطلب نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا۔ فقیل یا ابا الحارث ما حملک علی ان تسمعہ محمدا ولم یسمی من آبائہ قط۔ ابو الحارث عبد المطلب، اس بات کی وجہ ریزن بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے کہ آپ نے اپنے اس یتیم پوتے کا نام محمد رکھ دیا، حالانکہ یہ نام تو ان کے آباء و اجداد میں ہم نے کبھی نہیں سنا۔ تو حضرت عبد المطلب مکہ کے حاضرین کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، نعم ایزا، آپ کی بات ٹھیک ہے، معاملہ ایسے ہی ہوگا، لیکن بات یہ ہے اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض، میں نے یہ نام محمد رکھا ہے
اس کا معنی ہوتا ہے تعریفوں والا. تو میں نیت یہ کر رہا ہوں کہ میں اپنے پوتے کا نام تعریف والا رکھ رہا ہوں تاکہ اللہ عرش پر دنیا فرش پر اس کی تعریفات کرے. عبد المطلب تمہیں سلامی ہو. آج پوری امت تمہیں خراج عقیدت پیش کر رہی ہے. حضرت عبد المطلب کے لیے ہمارا نظریہ اسلام کا ہے کیونکہ ان کا کفر و شرک ثابت نہیں ہے. ہم انہیں دین ابراہیمی پہ سمجھتے ہیں جیسے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور پاک کے ابا جان حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ہم مسلمان سمجھتے ہیں، دین ابراہیمی پر قائم اور دائم سمجھتے ہیں. ایسے حضرت عبد المطلب کا معاملہ ہے، نہ ان سے کفر ثابت، نہ ان سے شرک ثابت، نہ ان سے گناہ ثابت. اس چیز کا ثبوت نہیں ہے. تو عبد المطلب تیری قبر پہ رب کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے جو تو نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر اپنے یتیم پوتے کا نام یہ رکھا، اور جس نیت کے ساتھ تو نے رکھا رب کریم نے آپ کی اس نیت میں وہ برکت، وہ رحمت، وہ شفقت، وہ مہربانی، وہ کرم نوازیاں فرمائی ہیں کہ آج دنیا کے ہر کونے میں آپ کے پوتے کی تعریف ہو رہی ہے. میرے دوستو، میں اسی بات کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا ہوں تعریفات رسول اللہ کی کتنی کون کر سکتا ہے. حضور پاک علیہ السلام کی تعریف پر میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کی تعریف تو وہ ہے، رسول پاک علیہ السلام کی تعریف آج دنیا کے ہر کونے میں ہر وقت میں 24 گھنٹے کی بنیاد پر ہو رہی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ آپ اور تو چھوڑیے، سورج کے طلوع سے سورج کے غروب، پھر سورج کے غروب سے سورج کے طلوع، 24 آورز کا ٹائم ذرا گوگل میپ پہ نکالیے. آپ دنیا میں سرچ کیجئے کہ نبوت کی تعریف اس 24 گھنٹے میں کتنی جاری ہے. آپ کو اور مجھے یہ بات کا جواب ملے گا کہ اس دھرتی پر سورج سب سے پہلے جہاں طلوع ہوتا ہے وہ انڈونیشیا کے جزائر ہیں. انڈونیشیا کے ان جزائر پر سورج طلوع ہونے کے بعد اپنی پہلی کرنیں ڈالتا ہے، وہ ان کرنوں سے منور ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد انڈونیشیا سے سفر شروع کرتا ہے. یہ بالکل قطب شمالی پہ آ کے مغرب میں ہمارے لیے یہاں غروب ہوتا ہے. پھر جب یہاں غروب ہو رہا ہوتا ہے پورا دن اور رات کے بعد ادھر پھر سورج کی کرنیں طلوع ہو رہی ہوتی ہیں. گویا اس شمالی قطب پر عشاء، جنوبی قطب کے ابتدا پر دوبارہ فجر ہو چکی ہوتی ہے. یہ سورج چلتا ہے تو صبح کی اذانیں شروع ہوتی ہیں. اس سے پہلے طلوع سحر پر اذان شروع ہوتی ہے. اذان شروع ہوئی، نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر سورج اگلی منزل پر چلا ہے، وہاں پھر طلوع ہوئی. اس طلوع سے پہلے نماز پڑھی، پھر یوں آگے آگے چلتے چلتے یعنی کہ جب طلوع صبح ہوتی ہے اللہ کا نام اللہ اکبر سے شروع ہے، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے حضرت عبد المطلب کی دل کی نیت کو رب عملی جامہ پہناتے ہوئے حضور کی تعریفات کو شروع کرتے ہیں. پھر سورج چلتا جاتا ہے، پھر دنیا کے ایک ایک کونے میں جیسے صبح داخل ہوئی، پھر پیچھے ظہر رہی، آگے عصر ہوئی، پیچھے کچھ اور ٹائم میں ظہر آئی، پھر مغرب ہوئی، پیچھے عصر ہوئی، آگے عشاء ہوئی، پھر اس کی مغرب ہوئی، پھر عشاء کے بعد آگے جا کر کچھ وقت کے بعد سورج پھر وہاں طلوع ہو تو وہاں صبح ہوئی، ادھر عشاء ہوئی. ایک ایک موقع پہ اذان بھی جاری، اذان میں اللہ کا نام ہے، رسول اللہ کا نام ہے. اقامت بھی جاری، اقامت میں اللہ کا نام ہے، رسول اللہ کا نام ہے. اس کے بعد نماز بھی جاری، نماز میں سنتیں بھی ہیں، نماز میں فرائض بھی ہیں، نماز میں مؤکدہ بھی ہے، نماز میں غیر مؤکدات بھی ہے، نماز میں واجبات بھی ہے، نماز میں نوافل بھی ہے. یہ ساری جگہ جہاں اللہ کا نام ہے وہاں رسول اللہ کا نام ہے. بلکہ میں یوں کہوں، نماز میں اللہ کے نام لینے کے بعد ہم بات حضور کی کرتے ہیں
सुभानक अल्लाहुम्मा कुरान में नहीं है, हुजूर के फरमान में है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के लफ्ज़ अऊज़ु के साथ कुरान में नहीं है, हुजूर के फरमान में है। फिर उसके बाद वलज़्ज़ालीन होता है, आमीन का जुमला अल्लाह के कुरान में नहीं है, हुजूर के फरमान में है। रब्बू की तस्बीह सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही कहते हैं, ये कुरान में नहीं है, हुजूर के फरमान में है। फिर कौमा की तस्बीह समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द अल्लाह के कुरान में नहीं है, हुजूर के फरमान में है। फिर सज्दों की तस्बीह सुभान रब्बियल अअला व बिहम्दिही अल्लाह के कुरान में नहीं है, हुजूर के फरमान में है। बैन सज्दतैन की तस्बीहात रब्बिग़फिरली वरहमनी वहदिनी अल्लाह के कुरान में नहीं है, हुजूर के फरमान में है। अत्तहियात की तस्बीहात अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात अल्लाह के कुरान में नहीं है, हुजूर के फरमान में है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद अल्लाह के कुरान में नहीं है, लफ्ज़ हुजूर के फरमान के है। फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अल्लाह के कुरान में नहीं है, हुजूर के फरमान में है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इरादा किया था अरदतु अन यहमदहुल्लाहु फिस समा व यहमदहुन नास फिल अर्द अल्लाह आसमान पे मखलूक जमीन पे इसकी तारीफात करे। तो सूरज चला तारीफात अज़ान में, सूरज चला तारीफात तकबीर में, सूरज चला तारीफात नमाजों में, सूरज चला फरामीन नबी के नमाजों में। यहाँ पर इशा हुई, दोबारा फजर हुई। ये पूरा सर्कल इस यूनिवर्सल का, इस कायनात का ये चल रहा है। अल्लाह की कसम हदीस पाक में है ला तक़ूमुस्साअ हत्ता युक़ाल फिल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह। मेरे पाक नबी ने फरमाया मैं उस अल्लाह की कसम खा के कहता हूं जिस अल्लाह के कब्जे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अल्लाह क़यामत उस वक्त तक दुनिया पे कायम नहीं रखेगा जब तक इस धरती पर अल्लाह अल्लाह हो रहा होगा। और अब्दुल मुत्तलिब मैं तेरी इस नियत को यहाँ बावल नगर की सरजमीन पे बैठ के खिराज तहसीन पेश क्यों न करूं। और जब तक कायनात है अल्लाह के भी तज़किरे हैं, रसूलुल्लाह के भी तज़किरे। इस कायनात में जहां अल्लाह है वहीं अल्लाह के रसूल की बात है। हत्ता ला युक़ाल फिल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी है। तस्मीयतुल जुज़्ज़ बिइस्मिल कुल में पूरी बात आ जाती है। सरवर कायनात के लिए रब्बे करीम ने तो यूं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का तज़किरा यूं कबूल फरमाया उस दादा जान का जिसने पैदाइश के बाद नाम रखा। मेरे दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो गई, पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में पहुंचकर दीन की दावत दी है। 40 साल में ऐलान नबुव्वत फरमाया। 40 साल से पहले नबुव्वत तो थी, रिसालत तो थी, पैगंबरी तो थी, खुदा की नुमाइंदगी थी, पर ऐलान नहीं था। ये क्यों कह रहा हूं? उसकी एक वजह है। आमतौर पे लोग गलती करते हैं कि 40 साल में हुजूर को नबुव्वत मिली है। ये जुमला ठीक नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम तो पैदाइशी नबी है। नबी अलैहिस्सलाम तो बाय बर्थ मैसेंजर ऑफ द होली गॉड, हमारे अल्लाह के उस वक्त से नुमाइंदा है। आप क्यों कहते हो 40 साल में नबुव्वत मिली? हाँ यूं कह 40 साल में नबुव्वत का इजहार हुआ, 40 साल में नबुव्वत का ऐलान हुआ, 40 साल में नबुव्वत की अनाउंसमेंट हुई। ये लफ्ज ठीक नहीं है कि 40 साल में नबुव्वत मिली। अच्छा कोई कहे हुजूर पैदाइशी नबी हैं, इसकी दलील में दलील भी अर्ज करता जाऊं। तवज्जो, आप उठाइए जामे तिर्मिज़ी, हजरत वासिलत इब्नुल अस्क़ा, हजरत इरबाज़ इब्न सारिया रज़ियल्लाहु अन्हुमा रावी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन्तु नबिय्या, अपनी नबुव्वत को बयान करते हुए कि ऐ लोगों मैं उस वक्त से नबी हूं। फिर हजरत इरबाज़ की रिवायत के लफ्ज़ है, फरमाया लोगों इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमन नबिय्यीन व इन्ना आदम अलैहिस्सलाम
لمنجدل فی تینتہ، رب نے تو مجھے اس وقت نبوت سے بھی اور ختم نبوت سے سرفراز کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ابھی حضرت آدم کی پیدائش نہیں ہوئی۔ میرے پاک پیغمبر پیدائشی نبی ہیں، میرے پاک پیغمبر بائی برتھ نبی ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام تو پیدائشی نبی تھے۔ 40 سال میں رسول اللہ کی نبوت کا اعلان ہوا، 40 سال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا، اظہار ہوا، اناؤنسمنٹ ہوئی، دنیا کو بتلایا گیا اے لوگو کائنات بنی، کائنات کا اینڈ آیا تو چیف گیسٹ مہمان خصوصی بن گیا۔ رسول اللہ کی اعلان نبوت 40 سال میں ہوئی، تو جب 40 سال میں نبوت کا اعلان ہو گیا تو 40 سال سے پہلے شریعت کیا تھی؟ 40 سال سے پہلے اعلان کے معاملات سے پہلے کیا معاملات تھے؟ لوگوں وہ بڑی آسان سی بات تھی، تدبر، تفکر، تذکر۔ علماء نے 3 لفظ لکھے ہیں، میں ترجمہ کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ کی کائنات میں، رب العزت کی مخلوق کے معاملات میں، اور اس دھرتی کے حسن میں، اور اس دھرتی کے تمام امتزاج میں، پیغمبر سوچا کرتے تھے کہ سورج خود سے تو نہیں بنا، چاند خود سے تو نہیں بنا، یہ تاروں کی جگمگ خود سے تو نہیں بنی، ان کا کوئی بنانے والا ہے، کارساز ہے، خالق ہے، باری ہے، مالک ہے، جس کی بنیاد پر یہ ہوا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو دین سے ناواقف پایا تو شریعت اتار کے آپ کو علوم سے بہرور کر دیا۔ پیغمبر علیہ السلام پر وحی نہیں اتری تھی تو حضور سوچتے تھے، اس وقت سوچنا عبادت، اس وقت سوچنا ریاضت، اس وقت سوچنا بندگی، لیکن جب شریعت اتری تو اللہ نے حضور کے راستوں کو آسان فرمایا۔ اور میرے ساتھیوں، جب رسالت مآب دنیا میں تشریف لائے، نبی پاک نے دین کی دعوت دی، شریعت کی دعوت دی، ایمان و اسلام کی دعوت دی، سنو، پھر نبوت کی مخالفت ہوئی، پھر رسول اللہ کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے، پھر نبی علیہ السلام کے راستے میں بند باندھنے کی کوششیں ہوئی، لیکن نبوت کی مضبوطی، رسول اللہ کی استقامت، نبی پاک کی بہادری، شجاعت، دلیری، غیرت، پیغمبر کی ہمت، سکت، طاقت، قوت و صلاحیت نے دنیا کے تمام مخالفین کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ میں یہاں 2 جملے کہنے لگا ہوں۔ آج سیرت کے جلسوں میں ایک جملہ بولا جاتا ہے پر ادھورا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام تو نرمی فرماتے تھے، نبی پاک کی بڑی نرمی تھی، وہ حضور کی نرمی بتاتے ہیں، عقائد میں پیغمبر کی سختی نہیں بتاتے۔ حضور علیہ السلام دین کے مسائل میں نرم ہیں تو دین میں رب کے عقائد میں سخت بھی ہے۔ میں نے رائمنڈ میں 20 دن حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ کی خدمت کی، ان سے ایک جملہ بار بار سنا۔ اگر آپ لوگوں نے حضرت جی کا وہ جملہ سنا ہو تو آپ میری تائید کرنا۔ حضرت جب گفتگو فرماتے تو یوں جملہ فرماتے کہ لوگوں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پہ نہیں ہے۔ اور یہ ان کا ایک جملہ کئی کتابوں پہ بھاری ہے، بڑی بڑی لائبریریوں پہ بھاری ہے، بڑے بڑے معاملات و عنوانات پر بھاری ہے کہ پورا دین مانو، ادھورا نہیں۔ تو میں بھی کہتا ہوں پورا نبی کا تعارف مانو، ادھورا نہیں۔ جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے، نرمی دی ہے، وہاں نرمی ہے، اور جہاں پیغمبر کو خدا نے استقامت سکھائی ہے اس جیسی استقامت کی مثال اس دھرتی دینے سے کم۔ نرمیوں کی تو بڑی مثالیں آپ سنتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو شریعت پر گرم رہنے کی مثال، شریعت پر مضبوط رہنے کی مثال، شریعت پر مستقیم رہنے کی مثال، نبوت کی بہادری آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ اٹھائیے آخری پارے کے آخری صفحات کو کھولیے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ کھولیے، اس کی تفسیر چیک کیجئے، حدیث میں اس کی وضاحت دیکھیے۔
ایکسپلینیشن پڑھیے اور نبوت کی مضبوطی پر خدا کی قسم آپ یہ بندہ دانت دیے بغیر نہیں رہتا۔ ہوا کیا تھا؟ سنو سنو، میں سمجھانے لگا ہوں۔ مکہ کے کافر آئے ہیں، کوئی ڈیلنگ کر لیں، مذاکرات کر لیں، کچھ لوگ کچھ دو 50-50 کا معاملہ کر لیں۔ کہ جی کرنا کیا ہے؟ کہ جی ایسے کریں، اللہ کی عبادت، آپ توجہ میری طرف، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تھوڑی سی ترمیم کر لیں۔ آپ ہمارے بتوں کے خلاف بول رہے ہیں، تھوڑی سی اس میں ایڈیشن کر لیں۔ اجی کیا کرنا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ کرنا ہے کہ ہم سارے مل کے عبادت اللہ کی کریں گے، اللہ کو اکیلا مانیں گے۔ کہا پھر کہ رولا ہی ختم۔ کہا جی نہیں، پوری تو سنو نا۔ پھر 1 سال تک ہم اللہ کا سجدہ، اللہ کی عبادت، اللہ کی نماز، اللہ کے لیے ریاضت سارے بجا لائیں گے، آپ کے ساتھ ٹھہریں گے قدم سے قدم ملا۔ جب سال گزر جائے گا پھر آپ سارے اللہ کی عبادت چھوڑ کے بتوں کی عبادت کرو گے۔ پھر 1 سال بتوں کی عبادت، پھر 1 سال گزرے گا پھر اللہ کی عبادت۔ اس پہ نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ کوئی رولا ہے، نہ کوئی فرقہ واریت کی آگ ہے، نہ کوئی تیری میری کی بات ہے۔ بس مل کے چلیں گے۔ مکہ کا ماحول پیسفل، 100% پیسفلی اور 100% پرامن رہے گا۔ کوئی مجھ جیسا ہوتا نا تو شاید وہ کہتا کہ مان لو یار، نرمی تو ہے، اللہ کی عبادت 1 سال کریں گے نا، اتنا ایمان ان کا بن گیا ہوگا کہ سال بعد تو یہ بتوں کا نام ہی نہیں ہے۔ کوئی مجھے شیطان پٹی پڑھاتا کہ عقائد پہ 2 نمبری کر لے، تو میں اپنی بات کرتا ہوں۔ ہمارے ذہن تو یہ ہے، جو 1 سال اللہ کی عبادت کرے، 2190 نمازیں 1 سال کی بنتی ہیں۔ روزانہ کی اگر 6 شمار کریں کیونکہ چھٹا وتر ہے تو 2200 نمازیں، پھر سجدے، پھر کتنی اللہ کے سامنے ریاضتیں، پھر 1 دن کی 5۔ یار ان کے دل میں ایمان گھر کر جائے گا، لہٰذا 1 سال کا تو معاہدہ کر لو نا، پھر ویکھی ویسے ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن حضور اللہ کے نمائندہ ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں کہ نبوت جو بات کرتی ہے وہ اللہ سے پوچھ کے کرتی ہے۔ یہاں لفظ وما ینطق، وما یتکلم نہیں ہے، اسٹیج علماء سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ وما ینطق ہے، یتکلم نہیں ہے۔ کلام اور نطق کے فرق کو محلوظ خاطر رکھیں تو جملہ سمجھ آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کلام، کمپلیٹلی سینٹینس، پورا جملہ مکمل۔ ایک ہے نطق، علمنا منطق الطیر، انکمپلیٹلی سینٹینس، مکمل نہیں ہے، ابھی آدھا جملہ، جس کو ہم کہتے ہیں مرکب غیر مفید، مرکب ناقص۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے نطق، ادھوری بات۔ اگر اللہ فرماتے وما یتکلم عن الہویٰ تو ترجمہ ہوتا کہ جب بھی حضور پوری بات فرماتے ہیں وہ اللہ سے پوچھ کر فرماتے ہیں۔ اس میں یہ جملہ کہ کبھی پیغمبر آدھی بات فرمائے تو اپنی مرضی سے یا اللہ سے، یہ واضح نہ ہو سکتا۔ رب نے جڑ کاٹ دی اس اعتراض کی، فرمایا وما یتکلم کیا ہے؟ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ میرا لاڈلا نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ والتسلیم جب بات فرماتے ہیں وہ ادھوری بات فرمائے تب بھی اللہ کی طرف سے چل جائے کہ پوری بات فرمائے۔ تو آگے نبوت ہے نا، جن سے ڈیلنگ ہو رہی ہے کہ 1 سال کی عبادت کا ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں۔ اب کیا جواب ہے؟ سنو، فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ یہ انداز ہوتا ہے تبلیغ کا، یہ ہے توحید پر اعتراض کرنے والے باغی کو جواب۔ فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، منکروں، بے ایمانوں، مخالفین اسلام، لا اعبد ما تعبدون، میں کبھی عبادت اس کی نہیں کروں گا جو تم کر رہے ہو۔ اگلا جملہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ،
تم اس اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے جس کی میں کر رہا ہوں۔ اس کا کیا مطلب یار؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں ہم 1 سال اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو؟ بھائی وہ تو آفر کر رہے ہیں کہ ہم 1 سال خدا کی کریں گے۔ وجہ یہ ہے شرک کی آمیزش رکھ کے توحید ماننا چاہتے ہیں تو توحید مانی میں اسپیس رکھ کے اللہ کے عقائد کے بارے میں شرط رکھ کے ایمان لائیں گے تو وہ ایمان ہے۔ بھلا انتم عابدون ما اعبد، جب کافر ناکام لوٹا، ان کو منہ کی کھانی پڑی، پھر لالچ پہ آئے، حضرت ابو طالب کے پاس آئے، رسول اللہ کے شفیق و رحیم چچا ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہماری تھوڑی سی انبن ہو گئی ہے، کچھ شرطیں ہم بڑھا دیتے ہیں۔ یہ سیرت ابن ہشام میں موجود ہے۔ کہا جی کیا بڑھاتے ہیں؟ کہ اپنے بھتیجے سے کہیں دنیا کی خوبصورت حسین ماں جبین دل نشین لڑکی چاہیے نا، تیرے قدموں میں لا کے اس کو تیری لونڈی بنا دیں، اور اگر دولت چاہیے تو درہم و دنانیر کے پہاڑوں کی چوٹیاں لگا دیں گے، اور اگر حکومت چاہیے تو ہم اپنے سر پہ بٹھا کے حکمران مان لیں۔ تھوڑی سی نرمی کر لے توحید میں، تھوڑی سی نرمی کر لے دین کی دعوت میں۔ حضرت ابو طالب یہ بات لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پیش کی ہے تو حضور پاک نے کیا جواب دیا؟ آپ کا ذوق تازہ ہے؟ جتنے بیٹھے سب کا ذوق تازہ ہے؟ توجہ، اب میں جواب دے دوں۔ امام ابن ہشام وہ جواب ذکر فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے حضرت ابو طالب کو جواب دیا، فرمایا یا عمی لو وضع الشمس على یمینی والقمر على یساری الا ان اترک هذا الامر ما ترکته۔ میرے چچا، میرے پیارے چچا، یا عمی اس کی یا حب کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ فرمایا میرے چچا، آپ کے اور میرے تعلق عزیزم رشتہ داری کے معاملات اپنی جگہ، لیکن میں کہنے لگا ہوں یہ دنیا کی لڑکی، دنیا کی دولت، دنیا کی حکومت، دنیا کی طاقت، دنیا کی آفر پیش کر رہے ہیں، جی نہیں، یہ آگے بڑھے، یہ اوپر جائے، آسمان پہ جائے، سورج کے گھٹنے پکڑے، سورج کے پاؤں پڑے، سورج کی منت کرے، سورج کا ترلا کرے اور اسے لائے منا کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دے کہ جب تو چاہے طلوع کر دے، جب چاہے غروب کر دے، تو اس سورج کے سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ پھر جائیں آسمان پہ، آسمان کے کام کی منت کر لے، ترلا کرے، گھٹنے پکڑے، پاؤں پہ ہاتھ رکھے اور لائے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دے اور مجھے کہے اس کی چاندنی رکھ، تیری مرضی، توڑ دے تیری مرضی۔ سورج چاند کا تو سیاہ و سفید کا مالک ہے، پر شرط یہ ہے الا ان اترک هذا الامر، میں توحید چھوڑ دوں، اللہ کی دعوت کا ڈنڈا چھوڑ دوں، شریعت چھوڑ دوں، رسالت چھوڑ دوں، اسلام چھوڑ دوں، مذہب چھوڑ دوں، قرآن چھوڑ دوں، الا ان اترک هذا الامر۔ شرط یہ ہے میں کیا کروں گا؟ سورج اور چاند کو زمین پہ دیتا ہوں گا، ما ترکتہ دین نہیں چھوڑوں۔ رسول اللہ کی نرمی پہ بات کرنے والوں، پیغمبر نے عقائد میں سختی بھی اور مضبوطی بھی دکھائی، تو میرے پاک پیغمبر کی اس استقامت میں، رسول اللہ کی اس غیرت مندانہ جواب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بہادری جواب نے ان کافروں کو الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور کیا۔ میں نے تمہیں کہا نا کہ مخالفت ہوئی، مخاصمت ہوئی، دشمنیاں آئیں، لیکن رسول اللہ کی طاقت استقامت نے ان کو گھٹنے پر جھکنے پہ مجبور کیا۔ میرے دوستو، نبوی طرز یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز یہ ہے کہ جب دین پر عقائد میں کوئی بات آئے اس پر کوئی نرمی نہیں ہے۔ ہم مسائل پر بات آئے تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، مجھے اس پر کوئی انکار نہیں، میری ذات کی بات ہے، کسی نے مجھے غلط کہہ دیا میں معاف کر لوں گا، نو ایشو۔ لیکن جب بات دین کی ہو، عقائد کی ہو، اسلام کی ہو، مذہب کی ہو، قرآن کی ہو، پھر میری ذات بات میں، اللہ کی بات پہلے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی تو بہت تھی،
لیکن اس نرمی کو اٹھا کے آپ پیغمبر کی مضبوطی کو بھی ختم کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کی نرمی تو اس حد تک کہ صحیح بخاری اٹھائیں، کتاب المغازی اٹھائیں، حضرت عقبہ بن مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ اٹھائیں۔ اللہ کے رسول ان کے گھر تشریف لے گئے اور اس وقت ان کے کوئی غلام نے کوئی غلطی کی تھی، کوئی بہت بڑا جرم کیا تھا، ان کو غصہ آیا، انہوں نے یوں بازو چڑھا ہوا تھا اور یوں قریب تھا کہ اس کو یوں ایک تماچا پڑ جاتا، یوں ایسے اٹھایا ہوتا غصے میں ہاتھ، اور مارنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام نے گھر میں قدم رکھا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی صدائے نبوی لگی تو اس صحابی کا ہاتھ یہاں رک گیا اور فوراً صفائی دیتے ہوئے ہاتھ نیچے کیا کہ یا رسول اللہ اس نے جرم کیا ہے، اس نے غلطی کی ہے، میں زیادتی نہیں کر رہا۔ فوراً اللہ کے رسول نے جرم نہیں پوچھا، سمجھ گئے نا کہ غلام کتنا ہی نقصان کرے گا آگے کا، کتنا ہی کچھ کر لینا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام ہی ہو گیا ہو۔ سمجھانے کے لیے نبوت نے فرمایا اسے معاف کرنے میں اتنے معاملات کو سامنے رکھ اور اتنی امید کو سامنے رکھ جتنا اس سے معافی کی امید تو رکھتا ہے۔ اس نے ہاتھ نیچے کیا کہ یا رسول اللہ یہ میری طرف سے اس کو معافی ہے۔ فرمایا بیٹا نیکی کرتے ہیں تو پوری کرتے ہیں، کہ یا رسول اللہ میری طرف سے عذاب۔ فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے۔ یہ ہے نرمی، لیکن یہ ہے ذاتی معاملات، یہ عقائد نہیں ہے، یہ مسائل نہیں ہے، یہ دلائل نہیں ہے، یہ دین کی بیس بنیاد اور رزن نہیں ہے کہ میں اس کو بھی ایک ہی کر کے رکھتا ہوں۔ نبوت کی سختی بھی ہے عقائد پر، نبوت کی نرمی بھی ہے عام معاملات پر۔ میرے دوستو، میرے پاک پیغمبر نے 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا تو عقائد پہ سختی دکھائی ہے، ذاتی معاملات میں نرمی سمجھائی ہے۔ ہمیں نرمی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، معاف کرنے میں کوئی حرج۔ معاف کرنے پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، سنو۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین کی تفسیر اٹھائیے۔ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے، اللہ اکبر، میرے سامنے حضرت امام زین العابدین کا نام آتا ہے رحمہ اللہ تو دل کانپ جاتا ہے۔ امام زین العابدین غازی کربلا، حضرت حسین کے بیٹے، نام علی، والد حسین، پھر والد علی، تو نام علی بن حسین بن علی، امام زین العابدین۔ یار اگر اس دھرتی پہ کہا جائے نا کہ امت میں اگر صابرین میں کسی کا صبر پایا تکمیل کو چھو رہا ہے تو ان میں نام امام زین العابدین کا بھی آئے گا۔ آپ کا ذوق تازہ ہے، میں امام زین العابدین کے چھوٹا تعارف کراتے جاؤں۔ بات آئی ہے تو میں درمیان میں کہتا ہوں، توجہ، عنوان میرا سیرت ہے لیکن بات آئی ہے تو میں اس پہ کہتا ہوں۔ یہ ان ظالموں نے، یہ ابن زیاد کے فوجیوں نے، ان یزیدیوں نے میدان کربلا میں حضرت حسین کا سر مبارک کاٹا تھا۔ 22 سال عمر ہے حضرت امام زین العابدین کی اس وقت۔ ان کے بیٹے امام باقر 3 سال کے ماں کی گود میں ہیں کربلا کے خیمے میں، اور ان کی 2 بہنیں چھوٹی عمر، حضرت سکینہ اور حضرت فاطمہ، حضرت حسین کی دونوں شہزادیاں، یہ چھوٹی بہنیں، اور یہ ان کا ایک بھائی، بڑے بھائی علی اکبر بھی شہید ہو گئے اور چھوٹے بھائی علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ یہ درمیان علی الاوسط ہے۔ ان ظالموں نے یہ سر کاٹا ہے حضرت حسین کا، اور یہ دارالامارہ کوفہ میں ابن زیاد ملعون کے پاس لایا، یہاں سے دمشق یزید کے پاس آیا ہے، پھر یزید نے وہ سر قافلہ اہل بیت کے ساتھ مدینہ طیبہ بھجوایا۔ امام ابن کثیر نے البدایہ کے 8ویں جلد میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ کے قدموں میں مدینہ طیبہ جنت البقیع میں حضرت حسین کا سر مبارک دفن ہے۔ میں جملہ سمجھانے لگا، امام زین العابدین نے اس پورے 1 مہینہ کے سفر میں اپنے ابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا ہے۔ ان کی چھوٹی بہنوں نے، شہزادی سکینہ اور شہزادی فاطمہ نے اس پورے سفر میں یہ برداشت کیا۔ بلکہ امام اپنا ابن حجر حسنی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد میں لکھا ہے کہ دربار یزید میں جب اس کے کمر کے پیچھے حضرت حسین کا سر رکھا گیا تو حضرت حسین کی چھوٹی بیٹیاں اپنی پنجوں پہ کھڑی ہو کے یوں دیکھتی کہ میرے ابا کا سر رکھا کہاں۔
یہ وہ صبر کا پہاڑ ہے. زین العابدین اس کی نرمی پر بات کر رہا تھا. اتنے صبر کے باوجود ان کی نرمی. ان کو ان کا خادم، ان کا غلام وضو کرا رہا ہے اور یہ بالکل تیاری میں بیٹھے نئے کپڑے پہن کے. اسے وضو کراتے ہوئے ہاتھ میں وہ جو اس زمانے کا کوئی برتن تھا، کوئی لوٹا وغیرہ جس سے وضو، وہ گرا نیچے. پہلے سے کیچڑ تھا تو وہ کیچڑ کی ساری چھینٹیں ادھر آ گئی، اس سے کپڑے ملوث ہو گئے. یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ ابھی دھو لو اور ڈرائر میں ابھی خشک ہو گیا اور استری کرا لو 4-5 منٹ 6 منٹ میں پورا کام ہو جائے. جی نہیں، یہ وہ زمانہ نہیں ہے. اس میں دھونے میں بھی ٹائم ہے، سوکھنے میں بھی ٹائم ہے. پتہ نہیں وہ زمانہ سردی کا ہے، گرمی کا ہے، جاڑا ہے، بادل ہے، دھوپ ہے، کیا ہے. یہ امام زین العابدین پر چھینٹیں آئیں. انہوں نے غصے سے یوں دیکھا نا، اب جرم تو تھا نا، اس کو اس کی غفلت تھی. تو اس نے قرآن کی یہی آیت پڑھی کہ رب فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں جس نے اپنے غصے کو پی لیا. اور یہ غصہ ذاتی معاملات کا، یاد رکھنا یہ دینی معاملے میں عقائد کی بات نہیں ہے. فرمایا والکاظمین الغیظ، یوں غصہ چڑھا ہوا تھا، فوراً آیات قرآن سن کر غصہ ٹھنڈا ہو گیا. چہرہ بھی بندے کو بتاتے ہیں نا، بندہ فیس ریڈنگ کرتا ہے تو چہرہ پڑھ لیتے. اس غلام نے دیکھا کہ ان کے چہرہ تو پرسکون ہو گیا، تو اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ ایک جملہ آگے مزید بھی فرماتے ہیں والعافین عن الناس، کہ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے خوشخبری ہے نا کہ غصہ پی جاتے ہیں، وہ لوگوں کو ان کی غلطیاں معاف بھی کر دیتے ہیں. وہ غلطیاں معاف بھی کر دیتے ہیں. انہوں نے فرمایا عفوت اللہ، میں نے تمہیں معاف کیا. اس نے کہا الحمدللہ. بڑا عقل مند تھا وہ غلام بھی، غلطی تو کر بیٹھا لیکن اس نے پھر ایک عقل کی بات چلائی اور بات پوری کر دی. انہوں نے کہا حضرت آیت ختم ہو رہی ہے، آخری تیسرا لفظ بھی ہے کہ واللہ یحب المحسنین، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے تو اللہ تم سے پیار کرے گا. فرمایا چل میں نے بھلائی کر دی ہے، تو آزاد. اے رسول اللہ کے در اقدس سے ہمیں نرمیاں تو یوں ملتی ہیں کہ جرم بھی کیا اور آزادی بھی ملی، یوں معاف کر دیا. لیکن یہ معاف کرنا عقائد پر نہیں ہے. دو نمبری نہیں کرے بندہ. عقائد میں رب اور رسول کے لیے جتنے معاملات موجود ہیں اس کو اس طرح دیکھیں گے جیسے اللہ نے بتایا ہے. نرمی کریں گے تو ذاتی معاملہ. میرے دوستو، میں بات کر رہا تھا 40 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے. پھر اللہ نے قرآن بھی نازل کیا، دین بھی نازل کیا، اسلام بھی نازل کیا، مذہب بھی اتارا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے یہ دین دے کر بھیجا ہے. نبوت نے اس دین کی ابتدا اپنے گھر سے کی ہے. حضور پاک ساران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے اور اپنی امت کو بلا کے، اپنی فیملی کو بلا کے، خاندان کو بلا کے فرمایا مجھے رب نے بتایا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر اپنے قریبیوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو، اپنے رشتہ داران عزیزان کو، اپنے ان رشتہ داروں کو اللہ کے دین کی دعوت دیجیے. ان کو بلایا، رسول پاک نے سب کو جمع کیا. یہ جمع ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں ساران کی چوٹی پہ کھڑا ہوں، میں تمہیں کہہ دوں اس جگہ سے ایک قافلہ آ رہا جو تم پہ حملہ آور ہوگا، تم میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا جی جی، کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ تو سچے ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھیں گے. قافلہ نظر نہ آیا ہم تب بھی مانیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے. حضور پاک فرمانے لگے اچھا کیوں؟ لقد لبثت فیکم عمرا، میں نے تم نے بڑی عمر کا زمانہ گزارا. هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، بتاؤ مجھے کیسا پایا؟ وہ کہنے لگے آپ کو سچا پایا، صرف ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پایا. ہر جگہ ہر موقع پہ آپ کو آزما کے دیکھا، امتحان لے کے دیکھا، آپ کی نیت کو چیک کر کے دیکھا. جربنا فغیر مرہ ما وجدنا فیک الا صدقا، آپ کو ہر جگہ سچا ہی سچا پایا، صادق کے صادق پایا، امینی امین پایا. صداقت بھی آپ میں، امانت بھی آپ میں، دیانت بھی آپ میں، عدالت بھی آپ میں، شجاعت بھی آپ میں، بہادری بھی
की बात की, मैं खालिक इसके दोनों हाथों के टूटने की बात करता हूं और ये ऐलान कर रहा हूं, मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, जितनी मेहनत की, खून पसीना लगाया, माल कमाया, इसका माल न दुनिया में फायदेमंद होगा न आखिरत में फायदेमंद होगा। अकेला नहीं, वमरातुहु हम्मालतल हतब, विद फैमिली जहन्नमी होगा। रसूलुल्लाह की दिलदारी फरमा दी। मेरी बात का मतलब गुस्ताख को आड़े हाथों लिया, पता चला हर बात पे नरमी नहीं है, हर मामलात पे नरमी नहीं है। विद फैमिली जहन्नमी वमरातुहु हम्मालतल हतब, ये उम्मे जमील जो इसकी बीवी है, जिसको रिसालत मआब अलैहिस्सलाम से बहुत हाई पीक पे था, उसके लिए भी फैसला फरमाना। मेरे दोस्तों, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद मैं एक जुमला कहने लगा हूं। जब चौक पे ठहर के किसी इज्तिमाई मसले पर सका चचा भतीजे को मारने के लिए हाथ उठाए, गैर छोड़ेगा? बोलिए, बाकी छोड़ेंगे? तो गोया अबू लहब ने पैगंबर को नऊज़ु बिल्लाह हमला करवाने की इब्तिदा की थी ना, लेकिन रसूलुल्लाह डरे। बोलिए यार, बोलते नहीं हो। 8 घंटे का सफर मैंने किया, मेरे चेहरे पे आपको थकावट नजर आ रही है? तो फिर आप बोलते क्यों नहीं? आपसे एक जवाब ले रहा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे डर गए थे, नबुव्वत इसके सामने झुक गई थी, रसूलुल्लाह ने हथियार डाल दिए थे? जी नहीं, फरमाया अना नज़ीरुल उरयान, मैं वाज़ेह मौक़िफ़ लेकर तुम्हें ये बात बताता रहूंगा, सुनाता। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिम्मेदारी पेश की। अच्छा, मैं यहां एक जुमला समझाने के लिए आपकी खिदमत में एक बात कर रहा हूं। रसूलुल्लाह ने यह दावत फिर रोक तो नहीं दी? बोलिए जी नहीं, रब्बे करीम ने भी हुक्म फरमा दिया। क्या फरमाया? फरमाया इन्ना लका फिन्नहारी सबहन तवीला, ए महबूब आपने दिन में लंबा तैरना होगा। मिंचनाबाद के गयूरो, मुझे एक सवाल का जवाब दो। मक्का मुकरमा में तो दरिया नहीं है, मक्का मुकरमा में तो समंदर नहीं है, मक्का मुकरमा में कोई स्विमिंग पूल का तालाब नहीं था, कोई नहर नहीं गुजर रही थी, कोई पानी का चश्मा नहीं था। बिवादिन गैरि ज़ी ज़र, यह तो वो जगह थी जहां पर उगना भी कोई चीज मुश्किल थी, तो खजूर के अलावा कुछ पैदा नहीं होता था। तो पैगंबर तैराकी कहां फरमाएंगे? इन्ने लका फिन्नहारी सबहन तवीला, सबहन स्विमिंग, तैराकी कहां तैरेंगे? पानी तो है ही नहीं, तैरा फिजा में तो नहीं जाता, तैरा तो पानी में जाता है। तैराकी के लिए पानी मस्त है, कहां से लाएंगे? सुने, मुफस्सिरीन कहते हैं यहां बा मुहावरा समझाया जा रहा। कहते क्या मतलब? का मुहावरे में लफ्ज कुछ और होते हैं, मतलब कुछ और होता है। अगर कोई बंदा पूरी रात जागता रहे ना, और सुबह वो यूं कहे कि मैं पूरी रात जागता रहा, मैंने आंख बंद नहीं की, एक जुमला, ये भी ठीक है। लेकिन अगर वो यूं बोले कि मैंने पूरी रात नींद का सुरमा आंखों को नहीं लगाया, तो आप क्या कहेंगे कि पहले सुरमेदानी दिखा? कहां है सुरमेदानी? वो तुम्हें लफ्ज कुछ और बोल के अपनी दास्तां सुना रहा है। यह है बा मुहावरा। मुहावरे में बात समझा दी। फरमाया इन्ना लका फिन्नहारी सबहन तवीला, महबूबम आपने दिन में लंबा तैरना है। कहते तैरने का मतलब क्या है? फरमाया तैरने का मतलब पैगंबर की दावत, तैरने का मतलब नबुव्वत का दीन फैलाना, तैरने का मतलब नबुव्वत का दीन पर मेहनत करना, तैरने का माना नबुव्वत की दीन के लिए सफर करना। कहते अगर सफर करना है तो सफर पैदल भी किया जा सकता है,
پیدل والے کو بھی دو، مسافر کہتے ہیں۔ پھر آیت یوں ہونی چاہیے تھی، ان لک فی النہار مشیا طویلا، پیغمبر آپ دن میں لمبا چلیے۔ اللہ نے چلنے کی بات نہیں کی، ان لک فی النہار رکب طویلا، آپ لمبی سواری کیجئے، یوں نہیں فرمایا بلکہ فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ نے لمبا تیرنا ہے۔ اور دعوت کی بات تھی تو اللہ چلنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ دعوت کی بات تھی سواری کی بات کیوں نہیں کرتے؟ دعوت کی بات پہ کشتی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ دعوت کی بات پہ اللہ نے تیرنے کی بات کیوں کی؟ کہتے عقل والوں ذرا سمجھو، بتلایا یہ جا رہا ہے کہ جو چلتا ہے تھک جائے تو رکتا ہے، گاڑی پہ ڈرائیو کرتا ہے تھک جائے تو آرام کرتا ہے، پر چند تیرنے والا رکتا نہیں ہے، کیونکہ رکے گا تو ڈوبے گا، رکے گا تو غرق ہوگا۔ اس نے مسلسل تیرنا ہے، کنٹینیوسلی سوئمنگ کرنی ہے، برابر چلنا ہے۔ اسی نے برابر چل چل کے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ پتہ چلا تیراکی کے دوران آرام نہیں ہے، سستانا نہیں ہے، ٹھہرنا نہیں ہے، وقفہ نہیں ہے۔ فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ محبوبم ابو جہل کی بےایمانی اپنی جگہ، ابو لہب کی رکاوٹ اٹھانا اپنی جگہ، مخالفین کی مخالفت اپنی جگہ، محاسبین کی مخالفت اپنی جگہ، دشمنوں کی دشمنی اپنی جگہ۔ جو یہ جو مرضی آئے کرتے رہے، پر تو نے دعوت میں، شریعت میں، دین میں، اسلام میں کمی نہیں لانے دینی۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ نے مسلسل چلنا ہے۔ تو نبوت نے یوں دعوت ایمان دی ہے، رسول اللہ نے یوں دعوت شریعت دی ہے۔ میرے دوستوں میں نے یہ 4 دلیلیں نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر مضبوطی پہ دی ہے۔ میں 5واں پوائنٹ بطور خلاصہ آج کی سیرت کے جلسے کا کہہ رہا ہوں۔ ہمتن گوش متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ پورا مجمع، یہ ٹھہرے ہوئے بندے، یہ ادھر سے بیٹھے ہوئے بندے، اسلامی سماعت کرنے والی میری بہنیں بیٹیاں، یہ ساری اس بات کو اپنی کان کی کھڑکیاں کھول تک دل تک راستہ دینا۔ رسول اللہ اس لیے نہیں آئے تھے ہم واہ واہ کریں، ہم واہ واہ کر کے خود کو جنتی سمجھے، نہیں نہیں، واہ واہ تو کریں گے، ہماری آخرت بنے گی، لیکن نبی آئے ہیں دین پر عمل کروانے، نبی آئے ہیں شریعت بتلانے، نبی آئے ہیں دین کے اوپر ہماری زندگی کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ اگر آج نجات چاہتے ہو، اگر آج کامیابی چاہتے ہو، فوز و فلاح چاہتے ہو، اور آپ لوگ دنیا و آخرت میں سکسیسفل ہونا چاہتے ہو، آؤ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ نبی جو حکم دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ ہم یہ جلسوں سے صرف نجات نہیں پا سکتے، حضور کے حکم بھی مانیں گے، حضور کی منع پہ رکیں گے۔ حضور نے ایمان دیا ہے، ایمان رکھنا پڑے گا، بے ایمانی سے روکا ہے، رکنا پڑے گا۔ توحید دی ہے، عمل کرنا ہوگا، شرک سے روکا ہے، رکنا ہوگا۔ سنت دی ہے، عمل کرنا ہوگا، بدعت سے روکا ہے، رکنا ہوگا۔ دین سکھایا ہے، سیکھنا ہوگا، بے دینی سے روکا ہے، رکنا ہوگا۔ پیغمبر نے سچائی کا حکم کیا ہے، ماننا ہوگا۔ جھوٹ سے روکا ہے، رکنا ہوگا۔ نکاح کا حکم دیا ہے، کرنا ہوگا۔ زنا سے روکا ہے، رکنا ہوگا۔ حضور نے اچھائی کا حکم دیا ہے، کرنا ہوگا۔ برائی سے روکا ہے، رکنا ہوگا۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، پڑھنی ہوگی۔ نماز چھوڑنے سے منع کیا ہے، منانا ہوگا۔ حضور نے ہمیں زکات کا حکم دیا ہے، دینی ہوگی۔ زکات کو کھانے سے منع کیا ہے، منع ہونا ہوگا۔ پیغمبر السلام نے علماء کی عزت سکھائی ہے، عزت کرنی ہوگی۔ علماء کی پگڑیاں اچھالنے سے منع کیا ہے، منع ہونا ہوگا۔ بڑے پہ شفقت حضور نے سکھائی، چھوٹے پہ نرمی حضور نے سکھائی، بیویوں کے حقوق حضور نے سکھائے، ماں باپ کی عزت حضور نے سکھائی، تجارت میں سچائی حضور نے سکھائی، ہر جگہ کرپشن سے پاک زندگی گزارنا حضور نے سکھایا، بہنوں کا حق دینا حضور نے سکھایا، باقیوں کی زمین کو ناجائز ہتھیانے سے منع حضور نے کیا۔ جس جس چیز کا حکم کیا کرنا ہوگا، روکا ہے، روکنا ہوگا۔ اسی بات کو علامہ
جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بے حضرات تشریف رکھیے. آپ بیٹھے، میرا بیان ختم ہوا ہے، تشکیل ختم نہیں ہوئی.